الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج کا پروگرام اصلاحی پروگرام ہے۔ آپ سب حضرات کی توجہ کا طالب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بندہ مسلمان، بندہ مومن کو بڑا بلند و بالا مقام اور مرتبہ سے نوازا ہے۔ اس کے باوجود انسان بجائے اس کے کہ اپنے رب کی طرف آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبات کی طرف آئے، اس کا مطالعہ کرے، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرے، حق تلاش کرے۔ حق کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، معرفت الہی، قرب الہی کس طرح حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے حاصل ہوگا، اس کے ذکر سے حاصل ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین شخص وہ ہے جس نے اس مختصر زندگی کے اندر میرے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین شخص وہ ہے جو اپنی ہر صبح کا آغاز اللہ کی تسبیحات سے کرتا ہے، اور میری امت کا بہترین شخص وہ ہے جس نے صبح کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے کیا، اور بہترین شخص بھی وہی ہے کہ جس نے اپنی شام بھی اللہ کے ذکر سے کی۔ تو سامعین محترم، آج ہمارا یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ مفاد پرستی کا دور ہے، اٹ دھرمی کا دور ہے، انا کا دور ہے، اور اس سے بڑی بات کہ معاشرہ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پر جا رہا ہے۔ آپ اپنے یقین سے بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ اپنی صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرو، قرآن کی تلاوت سے کرو، نماز فجر سے کرو، اس کی تسبیحات سے کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آنکھ کھلتی ہے تو موبائل کی سکرین پر کھلتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے تو موبائل کی سکرین پر بند ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے ہاتھ سے 5-7 بار موبائل گر نہ جائے اس وقت تک ہماری آنکھ بند نہیں ہوتی۔ سوتے وقت یہ فیس بک، یہ یوٹیوب اور انسٹاگرام، واٹس ایپ اور یہ سوشل میڈیا، یہ سب جھوٹ کا پلندہ۔ ہماری صبح بھی موبائل پر، ہماری شام بھی موبائل پر ہوتی ہے، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص میری امت کا وہ ہے
کہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، اور جو شخص اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہے، صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے سارا دن اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی شام اللہ کے ذکر سے کر سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور سوتے میں بسم اللہ اموت واحیا، اللہ کے ذکر سے سوتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ساری رات فرشتے اس کی سوئے ہوئے کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے، ثواب اللہ عبادت کا عطا فرماتا ہے۔ ہم کس طرف چل پڑے صاحب؟ ہماری نوجوان نسلیں تباہ ہونے کو جا رہی ہیں، کون بچائے گا ان کو؟ کون بتائے گا ان کو؟ والدین کی تربیت کی کمی ہے۔ خدا را آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک خاتون آئی مسجد کے اندر، آ کر کہنے لگیں قاری صاحب میرے بیٹے کی عمر 12 سال ہے، ساری رات نہیں سوتا۔ میں نے سمجھا بخار ہوگا، بیمار ہوگا، اس طرح کی کوئی گفتگو کرے گی، تو کہنے لگی نہیں، نہ بخار ہے، نہ کسی مرض میں مبتلا ہے، یہ موبائل نہیں سونے دیتا، ساری رات گیم کھیلتا ہے، ساری رات گیم کھیلتا ہے، ساری رات جاگ کر نکال دیتا ہے، عین جب صبح اذانوں کا وقت ہوتا ہے، جب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو صاحب یاد رکھیں یہ شیطان لعین ابلیس دشمن ہے انسان کا، مسلمان کا۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ جب سے ہم نے اپنے رحمان کو ناراض کیا ہے، رحمان کو چھوڑا ہے، شیطان کو راضی کیا ہے، یہ نوجوان نسل یہ دن بدن پیچھے جا رہی ہے، اسلام سے دور ہو رہی ہے۔ تو صاحب آج وقت ہے سنبھل جانے کا۔ میں ایک ماں سے پوچھتا ہوں جس کے گھر کے اندر 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، میں اس باپ سے سوال کرتا ہوں جس کے گھر کی 4 دیواری کے اندر جس کی بیوی ہے اور اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اپنے ایمان سے بتاؤ اچانک آپ کے مکان کی چھت گر جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یا آپ کے گھر کو آگ لگ جائے، کمرے میں آگ لگ جائے، اولاد سوئی ہوئی ہے، آگ بھڑک رہی ہے، تمہاری آنکھ کھلی، اب آپ کیا کرو گے؟ ماں اور باپ اس کا جواب آیا کہ ہم کوشش کریں گے جتنا جلدی ہو سکے جلتی ہوئی آگ میں سے اپنی اولاد کو باہر نکالیں۔ میں نے کہا کس طرح نکالو گے؟ تو جواب آیا کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر نکالیں گے، کسی کو گردن سے پکڑ کر نکالیں گے، کسی کو گود میں اٹھا کر نکالیں گے، کسی کا پاؤں ہاتھ آ گیا تو اس کو جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا۔ میں نے کہا یہ تو دنیا کی آگ تھی، اس سے نکالنے کے لیے کسی کو آپ نے ہاتھ سے پکڑا، کسی کو گردن سے پکڑا، کسی کو پاؤں سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے جلتی ہوئی آگ سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ تو صاحب یہ تو دنیا کی آگ تھی، جب جہنم کی آگ کے اندر رحمان کو ناراض کرنے والوں کو پھینکا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی
پابندی پیروی نہ کرنے والوں کو جب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینکا جائے گا پھر کون نکالے گا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو صاحب یہ والدین کی کمزوریاں ہیں، یہ ماں باپ کی تربیت نہ کرنا یہ اس کا اثر ہے۔ کاش کہ والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوتی تو ہماری نوجوان نسلیں تباہ نہ ہوتیں، بچ جاتیں۔ آج بھی وقت ہے، بکھرے ہوئے بھیڑوں کو چننے کا وقت ہے، اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ تو صاحب رحمان کو راضی کرو۔ یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب، یہ انسٹاگرام بے حیائی کا اڈا ہے۔ یہ اختیار آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ موبائل اتنا برا نہیں جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے، مگر اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اسی موبائل کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے، اسی نماز کے اندر نماز کا طریقہ بھی ہے، اسی نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں، اسی موبائل کے اندر اچھی گفتگو بھی ہے، اسی موبائل کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں۔ مگر جب تو رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان راضی ہو جاتا ہے۔ کبھی شیطان کو بھی ناراض کر کے دیکھ، اللہ کی عزت کی قسم ہے رحمان راضی ہوگا، اور راضی ہونے پر تو توبہ استغفار کر، گناہوں کی توبہ مانگ، توبہ کر اللہ کے حضور۔ جب شیطان کو ناراض کرے گا رحمان راضی ہو جائے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی اصلاح ہے جو آپ نے گفتگو سنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنے رحمان جو مالک ملک ہے، مالک یوم الدین ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ہماری زبان پر اللہ کا ذکر، اس کی تسبیحات یہ ہونی چاہیے، کرنی چاہیے۔ جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے سارا دن اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر رات کو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، اس کی تسبیحات بیان کرتا ہوا سو جائے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ساری رات اس کے سوئے ہوئے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ثواب اللہ عبادت کا عطا فرمائے۔